اللہ اللہ اللہ۔ یہ صورت جاسیہ ہے۔ جاسیہ کا لفظ آگے جا کر اسی صورت میں آئے گا، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام صورت جاسیہ رکھا گیا ہے۔ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں خاص طور پر 3 مضامین بیان ہوتے ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، اللہ اعلم بمرادہ و اسرار کتابہ۔ یہ حروف مقطعات ہیں، بعض صورتوں کے شروع میں ہی آتے ہیں۔ ان کا معنی اور مطلب کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے یہ قرآن کا حصہ ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتاری ہوئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فرمایا یہ کتاب جو قرآن پاک ہے، یہ کسی انسان نے یا کسی فرشتے نے نہیں بھیجی، یہ خود اللہ کی ذات نے اس کو اتارا ہے، اور وہ اللہ بہت غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں میں اور زمینوں میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو غور کرنے کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرمایا آسمانوں اور زمینوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کہ اتنا بڑا آسمان کہ دنیا کے جس خطے میں بھی جائیں اسی طرح یہ آسمان کی چھت کھڑی ہوئی ہے، نیچے کوئی ستون نہیں ہے، اور ہزاروں سال سے یہ یوں ہی کھڑا ہے۔ اسی طرح اتنے بڑے بڑے سیارات، چاند، سورج، ستارے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں جڑ دیے ہیں، اور وہ اپنی رفتار سے اپنی ہی ایک دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں، کبھی بھی اپنے دائرے سے ہٹے نہیں۔ سورج کبھی اپنی لائن کو چھوڑ کر الٹے راستے کی طرف نہیں چلا۔ اور فرمایا اسی طرح زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا کہ کیسے انسان اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور اس میں کھدائی بھی کر لیتے ہیں، اور اس میں گھر بنا لیتے ہیں۔ ایسے سخت نہیں بنایا لوہے کی طرح کہ جس کو کھودنا بھی مشکل ہو، اتنا نرم بھی نہیں بنایا زمین کو موم کی طرح کہ آدمی اس پر چلے تو اس کے پاؤں ہی دھنستے جائیں۔ فرمایا اس نے اپنی قدرت سے یہ آسمان اور زمین بنائے ہیں، لیکن یہ نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، کہ ایمان والوں کی نظروں کے سامنے یہ چیزیں ہیں، وہ اس سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وفی خلقکم، اور فرمایا خود تمہاری پیدائش میں بھی اللہ کی قدرت ہے، تمہارے پیدا کرنے میں، کہ انسان کیا ہے، ایک وہ پانی کا قطرہ ہے جو جسم سے نکلتا ہے، جسم ناپاک، کپڑے ناپاک، لیکن اسی مائع مہین ذلیل پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا۔ وہ انسان جب پانی کا قطرہ جسم میں رحم میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد 40 دن تک وہ اسی حالت میں رہتا ہے۔ 40 دن کے بعد وہ خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے، پھر 40 دن کے بعد گوشت کی بوٹی بن کے اس کے اندر ہڈیاں بن جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے گردے، دل، جگر اور آنکھیں اور یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی اسی چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کے اندر اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں، اور پھر اپنی قدرت سے اس کو پیدا کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا خود تم اپنی ہی جانوں میں غور کر لو کہ اندر کتنا بڑا جہان چل رہا ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں، کہ تم تو صرف پانی پیتے ہو نا، ایک گلاس پی لیا تو بس، لیکن وہ ایک چند سیکنڈ کے اندر وہ پانی جو تم منہ سے پیتے ہو پاؤں کے ناخنوں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کو پانی کو اللہ تعالیٰ نے فلٹریشن کرنے کے لیے جو گردوں کی لگائی ہے ایک مشین اندر، وہ دنیا کائنات مل کر گردوں جیسی مشین نہیں بنا سکتی۔ اس کے اندر ایک جالی لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس جالی سے پانی فلٹر ہوتا ہے، وہ پانی جو جسم کی ضرورت ہے جسم کو ملتا ہے، اور جو زائد پانی ہوتا ہے اس کو پیشاب کے ذریعے سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے گردے خراب نہ کرے، لیکن جو گردے جن لوگوں کے خراب ہو جاتے ہیں وہ جیتے جی مر جاتے ہیں، ان کو پانی بوتل کے ڈھکنے میں لے کر پینا پڑتا ہے، کہ پانی نہیں پی سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دیں، اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمایا۔ اور وہ جانور جو اس نے پھیلا دیے ہیں، جو بھی جانور
ان میں آپ غور کریں وہ نشانیاں ہیں قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے کہ آپ اونٹ کو دیکھیں کیسی اس کی بناوٹ ہے، یعنی اسی طرح بیل ہے، بھینس ہے، گھوڑا ہے، یہ سب جانور ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسی اپنی قدرت کے مختلف ان کی شکلوں سے ان کو بنایا۔ فرمایا یہ قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے نشانی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، اس میں بھی نشانی ہے کہ رات پہلے چھوٹی تھی گرمیوں میں، تو اب آہستہ آہستہ رات لمبی ہوتی جا رہی ہے، یعنی دن چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے جو اس رات اور دن کو بدل رہی ہے۔ اور دنیا میں ایسے بھی خطے ہیں جہاں پر دن بہت لمبا ہوتا ہے، جیسے جنوبی افریقہ کا علاقہ ہے، جنوبی افریقہ میں رات تقریباً 1.5 گھنٹے کی ہوتی ہے، اس کے بعد فوراً دن طلوع ہو جاتا ہے، دن لمبا ہوتا ہے۔ کسی علاقوں میں رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اور فرمایا وہ جو اتارا ہے اللہ نے آسمان سے رزق، پھر زندہ کر دیا ساتھ اس کے زمین کو۔ رزق سے مراد یہاں بارش ہے، کیونکہ بارش جب اترتی ہے اسی سے زمین میں پیداوار ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ زندہ کرتے اس کے ساتھ زمین کو، اس زمین کے مرنے کے بعد۔ اور ہواؤں کے پھیرنے میں بھی نشانی ہے قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے کہ ہواؤں کو چلاتا ہے، کبھی مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، تو اس کی قدرت سے یہ چلتی ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، پس کس بات پر اللہ کے بعد اور اس کی نشانیوں کے بعد ایمان لائیں گے؟ یعنی یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یعنی اللہ کی جو کلام ہے اس کی آیتیں ہیں، اور یہ برحق آیتیں ہیں جس میں انسان کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، نور ہی نور ہے۔ اس پر کوئی انسان چلے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائے، وہ صحیح معنوں میں انسان ہے، کیونکہ قرآن پاک سراپا ہدایت ہے۔ جن لوگوں نے اس کو صحیح معنوں میں پڑھا، اور پھر اس کو پڑھنے کا بھی اجر دیکھیں، ایک انسان 100 نفل پڑھتا ہے اور ایک انسان صرف ایک آیت سیکھتا ہے، تو ایک آیت سیکھنے والے کو 100 نفل پڑھنے والے سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ پھر ایک آیت آدمی سیکھتا ہے ترجمے سے، دوسرا آدمی 1000 نفل پڑھتا ہے، تو جو آدمی ترجمے سے اس کو سیکھتا ہے، تفسیر اس کی سیکھتا ہے، تو اس کو 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ گھروں سے نماز کے لیے آتے ہیں تو وہ یہ نیت کر لیں کہ ہم قرآن پاک کو سنیں گے، اس کی تفسیر کو سنیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر قدم پر ان کو 700 نیکیاں ملیں گی، 700 نیکیاں، کیونکہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ان کا قدم اٹھتا ہے۔ جیسے تبلیغ میں جاتے ہوئے، جہاد میں جاتے ہوئے ہر قدم پر 700 نیکی ملتی ہے، ایسے ہی جب علم حاصل کرنے، قرآن سیکھنے کی نیت ہوگی تو اجر بڑھ جائے گا۔ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہلاکت ہے ہر بہتان تراش کے لیے، گناہ گار کے لیے۔ افاق کہتے ہیں بہتان تراش، جو بہتان لگاتا ہے۔ بہتان اس کو کہتے ہیں کسی کے اندر کوئی برائی نہیں ہے تو آپ اس کو، کوئی آدمی اس پر الزام لگا دے، مطلب چور نہیں ہے کہ چور ہے، یا کوئی شراب نہیں پیتا اس پر کوئی بہتان تم شرابی ہو، یا کوئی کسی کی زمینوں پر قبضے نہیں کرتا، کہتا تم زمینوں پر قبضے کر رہے، یہ بہتان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ویلن، اب ویلن کا ایک معنی ہلاکت ہے، اور ویلن کا ایک معنی، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم ایک وادی ہے، اس وادی کا نام ویلن ہے۔ اس وادی کی اتنی گہرائی ہے کہ جب اس کے کنارے سے فرشتے بہتان لگانے والے کو دھکا دے کر اس وادی میں پھینکیں گے تو اس میں شعلوں میں جلتے 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 70 سال کے بعد وہ گہرائی میں جا کر گرے گا، اتنی گہری وہ وادی ہے۔ تو بہتان ہم کتنی آسانی سے آج کل معاشرے کے اندر ایک انسان مسلمان دوسرے مسلمان پر بہتان لگا دیتا ہے، اس میں اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ کسی پر بہتان نہیں لگانا چاہیے۔ فرمایا ہلاکت ہے ہر بہتان طرح گناہ گار کے لیے۔ سنتا ہے اللہ کی آیتیں، تلاوت کی جاتی ہے اس پر، پھر اصرار کرتا ہے تکبر کرنے والا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، بس خوشخبری سنا دی آپ اس کو دردناک عذاب کی۔ حالانکہ دردناک عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی، بری خبر ہوتی ہے، لیکن یہ ان کو طنز ہے، ان سے یہ اللہ تعالیٰ نے طنز کرتے ہوئے کہا ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا۔ جیسے کسی کو کہے نا کہ تمہیں ابھی مزہ آئے گا جیل جا کر، بڑا مزہ آئے گا، تو مزہ تو نہیں، وہاں تو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔
اور جب جان لیتا ہے وہ ہماری آیتوں کو کچھ بھی تو پکڑ لیتا ہے اس کو مذاق، آیتوں کا مذاق اڑاتے. یہ لوگ، ان کے لیے عذاب ہے ذلت والا، ان کے آگے بھی جہنم ہے. نہیں فائدہ دے گی ان کو وہ چیزیں جو انہوں نے کمائی ہیں، کچھ بھی جو کچھ بھی کمایا ہے وہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گا. ولا متخذوا من دون اولیاء، اور نہ ہی وہ معبود جن کو بنایا ہے اللہ کے علاوہ کارساز. اللہ کے علاوہ جو جن معبودان باطلہ کو انہوں نے کارساز بنا رکھا ہے وہ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے بڑا. هَذَا هُدًى، فرمایا یہ قرآن سراپا ہدایت ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، ان کے لیے عذاب ہے سخت دردناک. جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے یعنی کفر کرتے ہیں، کافر لوگ جیسے قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.